امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے یہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ پوری کائنات کے اندر جن کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ امام مالک، امام سفیان بن ثوری، امام سفیان بن عیینہ، اتنے بڑے محدث مفکر اس وقت کے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، اہل سنت و جماعت والے، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں کہ اگر نعمان بن ثابت 2 سال امام جعفر صادق کے پاس علم نہ حاصل کرتا آج ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام مالک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس حاضر ہوا 3 میں سے کوئی ایک کام کے اندر وہ مصروف ہوتے۔ پوچھا وہ کون سے؟ فرماتے ہیں یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، نفل و نوافل پڑھ رہے ہوتے، یا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ کیا ہم نے کتنے دن ہو گئے قرآن پاک نہیں کھولا؟ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کتنے دن ہو گیا قرآن پاک کھولا بھی ہے کہ نہیں کھولا۔ ہم نے صرف سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید اس وقت اٹھانا ہے جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس وقت اٹھانا ہے اور صرف سر کے اوپر کرنا ہے اور کہہ دینا ہے کہ یہ بیٹی جا رہی ہے۔ یار ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ جب ہم ڈھول ڈمکے والے بلاتے ہیں، وہ قرآن بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کنجریاں بھی بلاتے ہیں، یہ ڈھول ڈمکے بھی کرواتے ہیں، جن کی عورتیں بے پردہ بھی ہوتی ہیں، اس وقت ان کو قرآن یاد نہیں آتا۔ یہ بڑی بڑی رسومات کرتے ہیں، ان کو قرآن یاد نہیں آتا۔ جب بیٹی رخصت کرنے لگتے ہیں اس وقت قرآن یاد آ جاتا ہے کہ بیٹی کے سر کے اوپر قرآن بھی کرنا ہے۔ یار قرآن کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد بھیجی ہے، ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا؟ علامہ اقبال نے پھر صحیح فرمایا، خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ فرمانے لگے مسلمان تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور تو سے یہ سمجھنے لگا، تو زمانے کی گردش کے شکوے کرنے لگا کہ یہ زمانہ نہیں ٹھیک، لوگ نہیں ٹھیک۔ اور تو قرآن پڑھ کے تو دیکھ، قرآن پر عمل کر کے تو دیکھ، تو دیکھ تو صحیح اس کے اندر ہے کیا۔ وہ جو قوموں کے تذکرے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ یار اتنی قوموں کے، بنی اسرائیل کے اتنے واقعات لکھے ہیں، وہ کیا ایسے ہی لکھے ہیں کہ صرف پڑھنے بھی نہیں ہیں، وہ بس ویسے لکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے پڑھنا سمجھنا تو کیا، ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا تو کیا پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ جو قوموں کے تذکرے ہیں، وہ جو بنی اسرائیل کے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا کہ صحابہ مجھے ڈر ہے اپنی امت کا کہ بنی اسرائیل یا پہلی قوموں کی جو عادتیں ہیں وہ میری امت کے اندر سرایت نہ کر جائیں، وہ بیماریاں جو ہیں وہ ان کے اندر سرایت نہ کر جائیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی بیماریاں؟ طاعون کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے؟ وہ ایسی بیماریاں ہیں؟ حضور نے فرمایا حسد، بغض، اناد، لالچ، ریاکاری، تکبر۔ فرمایا یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بنی اسرائیل اور پہلی قوموں میں تھی، مجھے ڈر ہے میری قوم کے اندر نہ چلی جائے۔ وہ حسد کے اتنے بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دریا آ جاتا ہے، اب اس کو عبور کرنا ہے، پیچھے فرعون کی قوم لگی ہے اور وہ 12 قبیلے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور وہ 12 قبیلے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایک راستے سے نہیں گزرنا۔ اتنا دلوں کے اندر حسد، وہ کہتے ہیں ہمیں 12 راستے چاہیے، ہمیں ایک راستہ ہی نہیں چاہیے۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، پتھر سے پانی چشمہ نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایک چشمہ نہیں چاہیے، ہمیں 12 چشمے چاہیے۔
یار ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں کسی ایک بندے کی بات جب چھڑ جائے نا تو ایسی ایسی ہم باتیں کرتے ہیں, ایسا ایسا حسد اور ایسا ایسا بغض نکالتے ہیں کہ بندہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو تو قتل کر دینا چاہیے. ایسی ایسی باتیں, ایسا ایسا حسد بھرا ہے دلوں کے اندر. ایک چھوٹی سی اختلاف رائے کی وجہ سے ہم اتنی حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں کہ مومن کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں. کسی کا عیب چھپانا, حضور فرماتے جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائے گا, اللہ قیامت والے دن اس کا عیب چھپائے گا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اصحال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے, کریں, ختم دلوائیں, زیادہ سے زیادہ خیرات کریں ان کے نام کی, لیکن ان کی تعلیمات تو دیکھیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مریدوں کے اندر بیٹھے ہیں, شاگرد بھی ہے حضرت داؤد طائی, امام سفیان بن ثوری, اتنے بڑے محدث پاس بیٹھے ہیں, عام مرید بھی بیٹھے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار آج ہم ایک وعدہ نہ کر لیں, ایک وعدہ نہ کر لیں. پوچھا کون سا وعدہ؟ حضرت ہمیں بتائیں کون سا وعدہ کرنا ہے. فرمانے لگے کل قیامت کا دن ہوگا تو کل قیامت کو جو بندہ ہم میں سے جنت میں جائے گا ساتھ ہمیں بھی لے کر جائے گا, ساتھ ہم دوسروں کو بھی لے کر جائے گا. مرید حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگے امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ کے سہارے ہیں. آج تو پیر مرید کرنے کے بعد گارنٹی دیتا ہے جنت کی, دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہتا مرید ہو جاؤ جنت میں تجھے لے کر دوں گا, کیونکہ نماز میں ہی جنت کے اندر ہوتی ہے, مسجد کے اندر تو ہوتی نہیں. آج ہماری حالات ایسے ہیں. فرمانے لگے یار آج وعدہ کر لیں کہ ہم جب کل قیامت والے دن ہم میں سے کوئی جنت میں پہلے جائے گا تو ہم سب کو بھی ساتھ سوارج کر کے لے کے جائے گا. تو کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کے نانا جو ہیں شفاعت تو وہ کریں گے. فرمایا شفاعت تو وہ کریں گے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت والے دن میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. شرمندہ, یہ امام ہے, امام, اور ایسے امام ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں, مجھے شروع سے لے کر قیامت تک کے سارے واقعات کا پتہ ہے. یہ حضور کے غلام ہیں. حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے غلام ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر فی الاسماء عطا کیا ہے, مجھے آنے والے حالات کا بتا دیا ہے کہ کون سے حالات کے اندر کیا ہوگا. وہ ایسے لوگ رب کے خوف کی وجہ سے اتنے ڈرے ہیں. حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے شاگرد ہیں. ایک دن آئے, پاس بیٹھے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا تو کریں, میرے لیے دعا تو کریں. کہنے لگے حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم تو آپ کے سہارے ہیں. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا, بڑا سخت ہوگا. مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے اور اپنے نانا کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں, میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. اور فرمانے لگے نجات جو ہے یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہوگی. آج جو چودھری ہے کہتا ہے میں چودھری ہوں اس لیے بخشا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. مہلت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی تھی نا, 500 سال. آج 5 سال حکومت کرنے والا کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. دنیا کے اندر تکبر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے, حسد, اناد, وہ چیزیں کہ جن سے دور رہنے کا حضور نے حکم فرمایا ہے, وہ حضور نے ان کو بیماریاں کہا ہے, ہمارے اندر وہ سرایت کر چکی ہے. ہم آپس کے اندر جدا ہو چکے ہیں. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج تو لوگ کرامت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ حضرت وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ بھائی اللہ کے بندے, کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بندے کی سمجھ سے باہر ہو. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کی اصل تعریف ہی یہ ہے. اب معجزہ جو ہے, معجزہ سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. پتھر کبھی بول سکتے ہیں؟ نہیں بولتے. وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے, وہ انسان کی عقل سے ورا ہے. اسی طرح کرامت بھی انسان کی عقل سے ورا ہے, وہ بندے کی سمجھ سے باہر ہے.
آج کرامتوں کا انکار کرنے والے بڑے ہو گئے.